الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بے شمار نعمتوں سے بھر دیا ہے. کچھ نعمتیں زمین کے اندر ہیں، کچھ نعمتیں فضا میں ہیں، اور کچھ نعمتوں کا حصول دنیا سے جانے کے بعد ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکتے. کروڑوں اربوں کھربوں نعمتیں ہیں. جیسے موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور لگاتار کئی مہینے تک یا کئی دن تک ہوتی رہے تو اس بارش کے قطرات کو گرنا مشکل ہوتا ہے کہ کتنے قطرے گرے، کیونکہ ایک تسلسل ہے اور اس تسلسل میں انقطاع نہیں. تو اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرما رہے ہیں ان نعمتوں میں بھی تسلسل ہے. آنکھ کی نعمت لے لیجئے، کان کی نعمت لے لیجئے، زبان کی نعمت لے لیجئے، حواس خمسہ کی نعمت لے لیجئے، اور اللہ رب العالمین نے جو خود شکل بنایا اس نعمت کو لے لیجئے، سلیم الاعضاء بنایا اس نعمت کو لے لیجئے، ایک گھر کے اندر مختلف بسنے والوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دی اس نعمت کو لے لیجئے، ماں کے دل میں اپنی اولاد کی ممتا پیدا فرما دی اس نعمت کو لے لیجئے، ماں نے اپنے بچے کو 9 مہینے اس طرح سنبھالا کہ اپنی جان سے زیادہ اس کی پرواہ کی اس نعمت کو لے لیجئے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے آکسیجن کا انتظام کیا، وہاں اللہ رب العالمین نے غذا کا انتظام کیا، وہاں اللہ رب العالمین نے آنکھیں اور تمام چیزوں کو تشکیل اور ترکیب کیا، تو اس نعمت کو لے لیجئے. پھر آپ زمین کے اندر آ جائیے تو زمین کے اندر آپ دیکھیں گے دالیں ہیں، زمین کے اندر دیکھیں گے غلے کی مختلف صورتیں ہیں، زمین کے اندر دیکھیں گے مائع نعمتیں ہیں، گیسز ہیں، معدنیات ہیں، پٹرول ہے، اور بے شمار اتنی نعمتیں ہیں جو دریافت ہو گئیں. اس کے ایک ایک ذرے سے پوری پوری دنیا کا ٹریڈ چل رہا ہے. اور بہت سی نعمتیں وہ ہیں جن کا ظہور اگلے زمانوں میں تحقیقات سے ہوگا، اکتشافات سے ہوگا، وہ نعمتیں الگ ہیں مستقل. پھر اللہ رب العالمین نے کھانے کی مختلف ترکیبیں سکھا دیں. یہ ترکیبیں سکھانا اور ان ترکیبوں کو آپس میں ملا کر ایک نیا سالن تیار کرنا، کہیں پر چاول کی نئی شکلیں بننا، کہیں سالن کی نئی شکلیں بننا، کہیں دالوں کی نئی شکلیں بننا، کہیں
مختلف جو اللہ کی غذا کی اجناس کی چیزیں ہیں ان کی شکلیں بننا، کہیں کاکٹیل بنا دیا گیا، کہیں دو جوسوں کو ملا کے بنا دیا گیا، کہیں پیش کرنے کا انداز مختلف کر دیا گیا، کہیں کسی کے اندر کوئی سیرپ ملا دیا گیا، کہیں کسی کے اندر برف ملانے کے بعد اس کے ساتھ اس پہ کوئی الگ سا تڑکا لگا دیا. یہ ساری اللہ میاں کی نعمتیں. اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین بار بار کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے میرے بندوں، تم میری نعمتوں کا کتنا انکار کرو گے، کتنی تکذیب کرو گے. کوئی لمحہ ہے جس لمحے میں ہماری نعمت تمہاری طرف متوجہ نہ ہو؟ کوئی لمحہ اور کوئی وقت اور کوئی ایسی گھڑی ہے جس میں ہم تم سے غافل ہو گئے ہوں؟ تم نافرمانی کر رہے ہو تب بھی ہم متوجہ ہیں، تم خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہو تب بھی ہم متوجہ ہیں، تم بد کرداری کر رہے ہو تب بھی ہم متوجہ ہیں، تم با کردار اور با اخلاق ہو رہے ہو تب بھی ہم متوجہ ہیں، تم با عمل ہو تب بھی ہم متوجہ ہیں، تم بے عمل ہو تب بھی ہم متوجہ ہیں، تمہارے دل میں گندے خیالات آ رہے ہیں تب بھی ہم متوجہ ہیں، تمہارے دل کے اندر اچھے داعیے پیدا ہو رہے تب بھی ہم متوجہ ہیں. ہماری زمین پہ چل رہے ہو، ہماری زمین کے اندر سے نکلنے والے غلوں کو کھا رہے ہو، اسی زمین سے نکلنے والے لباس کو پہن رہے ہو، لباس کی مختلف شکلیں تم کو ہم نے عطا کی، وہ مختلف شکلیں تم اپنا کر اچھے سے اچھا لباس مرتب کر رہے ہو. ہم نے اس لباس کو تیار کرنے کے لیے تمہارے دماغ کے اندر ایسے ایسے آئیڈیے ڈالے، ایسے ایسے طریقے ڈالے، کہیں پر تم نے کھڈیاں لگا دی، کہیں تم نے مشینیں لگا دی، کہیں تم نے مختلف انداز بنا لیے، کہیں تم بنیان بنا رہے ہو، کہیں تم شلوار بنا رہے ہو، کہیں تم کرتا بنا رہے ہو، کہیں تم شرٹ بنا رہے ہو، کہیں تم پتلون بنا رہے ہو، کہیں تم بٹن اوپر لگا رہے ہو، کہیں بٹن تم نیچے لگا رہے ہو، کہیں کالر کو کس انداز سے بنا رہے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ تو اللہ کی نعمتیں. پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اگر ہم نے بیماریاں پیدا فرمائی تو اس کے ساتھ علاج بھی عطا کر دیا، اگر گناہ پیدا کیے تو اس کے ساتھ توبہ بھی رکھ دی. یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو انسان محسوس کر رہا ہے. سورج، چاند، ستارے، سیارے، اگر آپ دیکھیے تو چاند کی کرنوں کا پھلوں پر پڑنا اور رات میں اور دن کے اندر سورج کی کرنوں کا پڑنا، ان تمام چیزوں سے پھلوں کے اندر جو غذائیت پیدا ہو رہی ہے وہ ایک مستقل نعمت ہے. اس میں جو لذت اور چاشنی پیدا ہو رہی ہے وہ ایک مستقل نعمت ہے. پھر اللہ رب العالمین کے اوپر قربان ہو جائیے کہ اللہ رب العالمین ایک دم پکڑ بھی نہیں فرماتے. غلطی ہوئی، ایک فرشتے کو امیر بنا دیا، ایک فرشتے کو مامور بنا دیا. امیر فرشتہ نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، فوراً نیکی لکھ دے رہا ہے، اور مامور فرشتہ گناہ کر لیا، جی لکھ دوں؟ نہیں، ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ کافی وقت گزر گیا، توبہ نہیں کی، اب لکھ دوں؟ نہیں، رک جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کرے. پھر اس کے بعد تیسری دفعہ کے بعد لکھنے کی اجازت ملتی. اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو ایسا بے قرار کر دیا کہ میرا بندہ نماز کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، جاؤ معافی کا اعلان کر دو. وضو کر رہا ہے، جاؤ معافی کا اعلان کر دو. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جاؤ معافی کا اعلان کر دو. اگر اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، جاؤ اس کو حج و عمرے کا مقبول ترین ثواب دے دو. ایک طرف تو یہ نعمت ہے، دوسری طرف باطنی نعمت ہے. باطنی نعمت جو انسان چھو نہیں سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ دل سے دل میں آتی ہے. اللہ کی معرفت، حضور کی محبت.
کوئی چوری نہیں کر سکتا، اور علم کوئی اپنے اختیار سے لے نہیں سکتا، جتنا مقدر ہے وہی لے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی الگ نعمتیں ہیں۔ اب اس پورے نعمتوں کے مجموعے میں اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے یہ کیسی بات کر دی کہ اتنی نعمتیں، ایک طرف قرآن شریف ہے، ایک طرف حدیث مقدس ہے، ایک طرف پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے جو معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، جب ان میں روح پھونکی گئی تو وہ اٹھ کے بیٹھے تو عرش پہ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے آخری پیغمبر اور سب سے بڑے پیغمبر ہیں، اگر ہم کو ان کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تم کو بھی پیدا نہ کرتے، اس کائنات کو بھی نہیں بناتے۔ تو ہم کو جو کچھ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا، قرآن بھی ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، احادیث مقدسہ بھی ملی تو نبی کے صدقے میں ملی ہیں، نمازیں ملی تو نبی کے صدقے میں ملی، اذان ملی تو نبی کے صدقے میں ملی، روزہ ملا تو نبی کے صدقے میں ملا، حج ملا تو نبی کے صدقے میں ملا، زکوٰۃ ملی تو نبی کے صدقے میں ملی، ماں باپ کے دل کے اندر محبتیں عطا کی تو نبی کے صدقے میں عطا کی، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنانے کے احکامات جاری کیے تو نبی نے جاری کیے، احکامات معاشرت نبی کے صدقے میں ملے، احکام معاملات نبی کے صدقے میں ملے، احکام عقائد نبی کے صدقے میں ملے، احکام عبادات نبی کے صدقے میں ملی۔ کون سی چیز ہے جو آقا کے صدقے کے بغیر ہم تک پہنچ رہی؟ حتیٰ کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود دنیا چل رہی ہے اور یہ دنیا کی گاڑی رواں دواں ہے، یہ بھی نبی کے صدقے میں۔ تو اس نبی کے صدقے کا معلوم ہو جانے کے بعد خوش نہ ہونا یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں انا رحمت مہداۃ، میں اللہ کی ایسی رحمت ہوں جو اللہ نے تمام عالم کے لوگوں کو بطور ہدیے کے عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انا صاحب لواء الحمد، میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد و ستائش کا پرچم ہوگا حشر کے میدان کے اندر، وآدم ومن بعدہ تحت لوائی، اور آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ میرے پرچم تلے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انا اول شافع و اول مشفع، میں ایسا پیغمبر ہوں جس کو شفاعت کا اختیار سب سے پہلے دیا جائے گا، اور میں ایسا پیغمبر ہوں جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ تو آپ بتائیے کہ ہم اتنے عظیم، اتنی عظمتوں والے پیغمبر کے امتی ہیں، تو کیا ہمارے اوپر دوسروں سے زیادہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتے؟ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موجودہ زمانے میں ان حقوق کو سمجھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ بعد زمانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری کے نتیجے میں اور دینی حقیقی سے دوری کے نتیجے میں ایسی ایسی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں محبت کے اظہار کے لیے کہ آدمی لرزہ اندام ہو جاتا ہے، لرزنے لگتا ہے کہ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ میں آیا ہوں لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، اخلاق کی بلندیوں اور اخلاق کی چوٹیوں کو مکمل کرنے آیا ہوں۔
میں اس لیے آیا ہوں تاکہ مزامیر کو، گانے باجے اور ڈھول تھاپ کی چیزوں کو توڑنے آیا ہوں، ختم کرنے آیا ہوں، اور رقص و سرور کی محفلوں کے چراغ کو گل کرنے آیا ہوں۔ اور اگر موجودہ نسل کو قرآنی یہ پیغام نہیں بتلایا گیا اور موجودہ نسل کو اس قرآنی پیغام کے اوپر تعمیر نہیں کیا گیا تو ہر وہ شخص جس کی بات سنی جاتی ہے کل اللہ کے دربار میں ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس کے گریبان پہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ خارجی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم سب کچھ ادا کریں گے لیکن زکوٰۃ دیں گے، اللہ کو بھی مانیں گے، رسول اللہ کو بھی مانیں گے، احکامات سارے مانیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہماری بڑی بے عزتی ہے اس کے اندر۔ سارا جمہور صحابہ کا مجمع ایک طرف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف، فرمانے لگے اینقص الدین وانا حی، یہ کیسے ممکن ہے کہ دین میں قطع برید کی جائے، دین میں ترمیم کی جائے اور دین کا چہرہ مسخ کر دیا جائے، ابو بکر زندہ موجود ہو؟ تو غیرت صدیقی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم دین کے اندر قطع برید ہونے کے ہر موقع کے اوپر نشاندہی کر دیں محبت سے، کیونکہ اللہ نے ہم کو داعی بنایا ہے، ہمیں جابر نہیں بنایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کریم میں آتا ہے ایک عظمت رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، دوسرے نمبر پہ آتا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پہ آتا ہے اتباع اور اطاعت رسول۔ جس طریقے سے ہر چیز نے اپنا معنی کھو دیا ہے تو اسی طریقے سے ان الفاظ نے بھی اپنا معنی کھو دیا ہے۔ ڈاکو مر رہا ہے، کہہ رہے شہید، ایک طرف شہادت کا وہ رتبہ جہاں پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں، اور اس واقعے کو سن کر انسان چونک جاتا ہے، لرز جاتا ہے اور شہادت کے اس بلند مقام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف اس معنی نے اپنا، اس لفظ نے اپنا معنی ایسا کھو دیا کہ چوڑے چمار بن رہے ہیں، وہ بھی شہید ہیں۔ تو شہادت کی عظمت دل سے ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے محبت، عظمت، اس نے بھی اپنا معنی کھو دیا۔ محبت کا تعلق دل سے ہے، محبت کا تعلق زبان سے نہیں۔ عظمت کا تعلق دل سے ہے، عظمت کا تعلق زبان سے نہیں۔ جس طرح انسان کے اعمال ہوتے ہیں، ایک عمل ہے صدقہ کرنا، اس کا تعلق ہاتھ سے ہے، ایک ہے کسی کی مدد و نصرت کرنے کے لیے جانا، اس کا تعلق جسم سے ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، یہ اخلاق سے پیش آنا، اور یہ اس کا تعلق انسانی وجود سے ہے، زبان سے ہے، ہاتھ پاؤں سے ہے۔ تواضع، اس کا تعلق یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اس کا تعلق قلب سے ہے، زبان سے نہیں۔ آج اس کا تعلق زبان سے ہو گیا اور قلم سے ہو گیا، خاک پا فلاں، خاک پا فلاں، میں جوتیوں کی خاک۔ حسد، اس کا تعلق قلب سے، تکبر، اس کا تعلق قلب سے، ریاکاری، اس کا تعلق قلب سے، اس کے بعد اعمال کا ظہور ہوتا ہے۔ اور محبت، جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اگر دو چیزوں کے اندر ملاپ ہو، توجہ ہو، تو اس کو میلان کہتے ہیں۔ اگر یہ میلان غیر جاندار کے اندر ہے، یعنی غیر ذوی العقول کے اندر ہے، تو اس کو میلان کہیں گے، اور اس کو کشش کہیں گے۔ غیر جاندار کے اندر ہے تو اس کو کشش ثقل کہیں گے۔ اور اگر یہ میلان جانداروں کے درمیان ہے تو اس کو میل، میلاپ اور میلان کہیں گے۔ اور اگر میلان سے مقام بلند ہو جاتا ہے تو اس کو محبت کہیں گے۔ اور محبت کی انتہا جب ہو جاتی ہے کہ انسان بے قرار ہو جاتا ہے، اس کو عشق کہیں گے۔
تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا تعلق قلب سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کے آئے ہیں وہ صرف جسم کو مخاطب نہیں کرتے بلکہ وہ احکامات انسان کے قلب کو بھی مخاطب کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، اپنے باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، جن سے کوئی نہیں جانتا لیکن عالم علام الغیوب جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کے جاننے والا جانتا ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، محبت اس کا تعلق قلب سے ہے، غم اس کا تعلق دل سے ہے. اگر میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، حمد و ستائش کر رہا ہوں لیکن میرا قلب عشق رسول سے خالی ہے تو میری یہ ستائش کسی کام کی نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیسے سرشار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں کیسی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسی ہے. میں چند واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں اور بارش ہوئی بھی تھی تو راستے میں کیچڑ ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تشریف لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو رویا لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف فرما ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود ہم نے تم سے نہیں کہا تھا. تو کہنے لگے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی آواز ابن مسعود کے کان میں پڑے، اس کی کیا مجال کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیسے کروں گا، شام چلے جاتے ہیں. 1 سال تک وہیں رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوتی ہے اور کہتے ہیں اے بلال تم ہم سے ملنے نہیں آتے اور دور جا کے بس گئے. وہ بے قرار ہو گئے. رات میں ہی اپنی اونٹنی میں سوار ہوئے اور مدینے کی طرف کوچ کیا. شام کہاں اور مدینہ طیبہ کہاں. وہاں پہنچتے ہیں، سارے صحابہ جو مدینے میں رہ رہے تھے وہ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بلال تم اذان دو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرماتے ہیں. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے جو شہزادے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ کیا میرے نانا جان کے زمانے کی اذان آپ نہیں دیں گے. وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، اذان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اذان شروع کرتے ہیں تو روایات میں آتا ہے مدینے کی گلیوں میں وہ آواز جب پہنچتی ہے اور جب یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو بچے اپنے ماؤں سے سوال کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے کی اذان آ گئی، آقا تاجدار مدینہ کب تشریف لا رہے. مائیں بے قرار ہو کر اپنے گھروں سے نکل جاتی ہیں اس آواز کو سن کر. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سامنے کیا کرتے تھے. آج وہ جگہ خالی تھی تو ان کی چیخ نکل جاتی ہے، وہیں گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کافی دیر تک بے ہوش رہتے ہیں. یہ ہے عشق رسول. آئینہ ہم خود ہیں. المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اس کا مطلب کیا کہ مومن اپنے آپ کو اپنے مومن بھائی کے اندر تلاش کر لے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ انتہا تھی. محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کے اندر سانپ ڈس لیتا ہے، آپ کو شدید تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند خراب نہ ہو جائے، آپ تشریف فرما رہتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. زہر کی تکلیف سے، صحرا کا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، زہر کی تکلیف سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ پڑتے ہیں اور وہ دریافت کرتے ہیں ابو بکر کیا معاملہ ہے.
اور جب حال دریافت کرنے کے بعد بتاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک ان کے پاؤں پہ لگا دیتے ہیں تو وہ تکلیف اور سوزش جاتی رہتی ہے۔ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں، عاشق اور معشوق ایک رنگ میں رنگے ہوئے، پہچاننا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے، معشوق کون ہے۔ اسی وجہ سے ایک شاعر نے کہا، من تو شدم تو من شدی، تو من تن شدن تو جان شدی، تا کس نگوین بعد ازیں تو دیگرم من دیگری، کہ میں تم بن جاؤ اور تم میں بن جاؤں، اور میں جسم بن جاؤں تم روح بن جاؤ، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے میں اور تم الگ الگ ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو انصار صحابہ ہیں دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دھوپ نکلنے لگتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رومال ان کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ پہچانتے ہیں یہ خادم اور یہ مخدوم۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے والے کمرے میں رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے۔ یہ روایت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض نے لکھی ہے، بعض نے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بہرحال یہ واقعہ ہے ان دو خلفاء میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وصال سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ میرا جنازہ لے جا کے تم وہاں رکھ دینا، اگر دروازہ کھل گیا تو میری تدفین کر دینا، اگر دروازہ نہیں کھلا تو پھر تم کہیں جنت البقیع میں تدفین کر دینا۔ جب جنازہ لے جا کے رکھا جاتا ہے، عاشق حقیقی کا حال دیکھیے، اپنے معشوق سے ملنے کے لیے ایسا بے قرار اور معشوق اپنے عاشق سے ملنے کے لیے ایسا بے قرار کہ دروازہ کھلتا ہے، دروازہ تالا لگا ہوا ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، تالا لگا ہوا ہے، تالا کھل جاتا ہے اور آواز آتی ہے کہ حبیب کو اپنے محبوب کے پاس آنے دو۔ یہ ہے عشق۔ عشق کی ایک اور مثال دیکھیے، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، اے میرے نانا جان آپ کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جواب آتا ہے وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر بھی سلامتی۔ وجد کے عالم میں آ جاتے ہیں اور وجد کے عالم میں آ کر بے ساختہ ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ روحی کنت فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی فہذہ دورۃ الاجسام قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی شفتی، کہ اے اللہ کے رسول جب میں دور ہوتا تھا تو میں اپنی روح کو بھیجتا تھا آپ کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے، آج میں بذات خود حاضر ہوا ہوں، آپ اپنے دست مبارک عطا فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کے بوسے سے تسکین پا لیں۔ تو روایات میں آتا ہے 6000 اس وقت حاجی موجود تھے، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ روز اقدس سے ایک منور ہاتھ نکلتا ہے، حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بوسہ دیتے ہیں اور شدت محبت سے بے ہوش ہو کے وہیں گر جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں تعصر رسول وانت تظہر حبہ، تم رسول کی نافرمانی کر رہے ہو اور محبت کا اظہار کر رہے ہو، بڑی جرأت کی بات ہے۔ ھذا فی الفعال بدیع، یہ جو معاملہ ہے لعمری فی الفعال بدیع، اعمال کی دنیا کے اندر، حقائق کی دنیا میں بڑے اچنبے کی بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب يطيع، اگر تم اپنے محبت میں سچے ہو تو دن میں دل کچھ چاہ رہا ہے لیکن آقا کچھ کہہ رہے ہیں تو بات آقا کی ماننی ہے، دل کی نہیں ماننی۔ خوشی کے اندر اظہار کرنے کا طریقہ نبی نے جیسا بتا دیا ویسے طریقے سے اگر اظہار کرو گے تو وہ اظہار قابل تعریف ہے، اس سے ہٹ کے اظہار کرو گے دنیا کی ریت کی بنیاد پر وہ قابل اعتراف نہیں، قابل قدر نہیں۔ آپ سوچئے ذرا سا، کتنی عجیب بات ہے
کہ کرسچن اپنے لوگوں کے لیے دیے جلاتے تھے، ہندو اپنے عقیدت کے اظہار کے لیے دیے جلاتے تھے. کسی کے ہاں وہ دیا معبود ہے، کسی کے ہاں وہ رشک قمر ہے، کوئی آگ کی پرستش کرتا ہے، وہ دیے جلا رہے ہیں. لیکن تصور کریں، آگ تو کوئی تعریف کی چیز تو نہیں، تکلیف کی چیز ہے. آج دیکھا دیکھی جس کی بھی عقیدت کا اظہار ہو دیے جل رہے ہیں. بھیا اتنا تو جانو کہ تم مسلمان ہو. بدقسمتی ہماری یہ ہو گئی کہ ہم نے سب کچھ چھوڑا، اب ہم اسلامی نام بھی چھوڑ رہے ہیں کہ آئندہ جا کے پتہ نہ چل سکے کہ یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا یا کافر گھرانے میں پیدا ہوا. ایسا عبرت کا واقعہ ہوا کہ ہندوستان میں ایک جگہ لڑائی ہو گئی، اور لڑائی ہونے کے بعد عورتوں کو مار ڈالا گیا، مردوں کو مار ڈالا گیا. اب تدفین کا معاملہ آیا تو پہچاننا مشکل ہے کہ مسلمان عورت کون ہے، کافر عورت کون ہے. تو انہوں نے دیکھا جو ساڑی پہنی ہوئی، چھوٹا بلاؤز پہنی ہوئی اور یہاں بندیا لگائی ہوئی، اس کی چتا کو جلا دیا گیا. اب کتنی مسلمان عورتیں جلی ہوں گی؟ جب اختتام دنیا کا جلنے پہ تو اگلی زندگی کیسی ہوگی؟ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے بس کیجئے، اللہ کے غضب کو دعوت مت دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے تو بت گر گئے، آواز آ رہی ہے ولد النبی المنتظر الذی یخاطب الحجر والشجر، کہ نبی کریم اس نبی کی پیدائش ہو گئی جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس کو شجر و حجر خطاب کریں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے تو آتش کدہ بجھ جاتا ہے جو 1000 سال سے جل رہا تھا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر دنیا کی گنیس بک ورلڈ ریکارڈ کے اندر اپنا نام درج کرنے کے لیے ہزاروں چراغ جلا کر نبی کی محبت کا اظہار کرنا، کہاں گیا انصاف؟ کہاں گئی وہ غیرت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناچنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، ان پہ پھٹکار کا فیصلہ سنایا ہے. ہم نبی کا استقبال ناچ کے کریں؟ بس کیجئے، نبی کی توہین کرنا چھوڑ دیجئے. لگام دیجئے اپنے ایسے کارکنان کو جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں بھرے مجمع میں. ڈریے اللہ کے عذاب سے، کہیں زمین نہ پھٹ جائے، کہیں آگ کے گولے میں برسا دیے جائیں. توبہ کیجئے. محبت رسول سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھیے، عظمت رسول سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھیے، اطاعت رسول سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھیے. قرآن کا فیصلہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، صحابہ معیار حق، ان سے سیکھیے. خدا کے واسطے بس کر دیجئے، خدا کے واسطے چوری کی بجلی سے حضور کی محبت کا اظہار مت کیجیے، بھتوں سے حضور کی محفلوں کو مت سجائیے. حضور امن کے پیغمبر تھے، حضور رہبر انسانیت تھے، حضور رحمت للعالمین تھے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صحابہ سے زیادہ میں عاشق رسول ہوں، اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ کیا 30 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا جشن منایا گیا؟ کیا خلفاء کی 30 سالہ تاریخ کے اندر ایسا جشن منایا گیا؟ کیا صحابہ کے آخری 100 سال جو گزرے ہیں اس میں یہ جشن منایا گیا؟ عزائے مسلم حرام قرار دیا گیا. خدا کے واسطے رسول کے مشن کو اپنائیے، نہ کہ رسول کے جشن کو. مشن اور جشن میں فرق ہے. میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ وہ تکلیف ہے جو ہر سمجھدار آدمی محسوس کر رہا ہے. یہ وہ خوف ہے جس سے اللہ کا عذاب متوجہ ہو سکتا ہے.
ہم اطمینان سے ٹھنڈے دل سے بیٹھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے کارکنوں کو سمجھائیں کہ صرف ہار پھول پہن کر روڈوں کو بلاک کرنا اور شور شرابہ کرنا، پوری رات پریشان کرنا، پٹاخے پھاڑنا، لاکھوں روپے کی آتش بازی کرنا، حضور فرماتے ہیں لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اسراف و تبذیر میں فرق ہے کہ اسراف یہ ہے کہ حق کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں، تبذیر یہ ہے کہ معصیت کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں وہ عاشق رسول نہیں، اخوان الشیاطین ہے۔ یہ فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہمدردی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ بیچارے مسلمان بچے جنہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی وہ تو عشق سے سرشار ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان کی تربیت کر رہے ہیں وہ کہاں سوئے گے؟ خدا کے واسطے اس بات کو ٹھنڈے دل سے سوچئے، جس طریقے سے نیو ایئر کی آتش بازی حرام، اسی طریقے سے عشق رسول کے نام پر آتش بازی حرام، جس طرح نیو ایئر پر بھتہ خوری حرام، اسی طریقے سے عشق رسول کے نام پر بھتہ خوری حرام۔ جس طرح نیو ایئر کے وقت لائٹیں لگانا اور رقص و سرور کی محفلیں سجانا حرام، تو عشق رسول کے نام پر یہ سب کچھ کرنا حرام۔ اللہ رب العالمین میری بات ہم سب کے دلوں میں اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔